اور جب ہم انسان کو رحمت چکھاتے ہیں بعد اس تکلیف کے جس نے اس کو چھوا ہوتا ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے ضرور بالضرور یہ تو میرے لیے ہی تھا، I deserve this blessing، یہ رحمتیں تو میرا حق ہے کہ مجھے ملے، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت آئے گی یا کوئی یوم حساب ہوگا، اور اگر ہم لوٹائے بھی گئے کبھی اپنے رب کی طرف تو اللہ کے پاس تو میرے لیے اچھا ہی ہوگا، چاہے ہم دنیا میں جو بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 اصول بیان کر دیے ہیں انسان کے مزاج کی۔ ایک تو وہ کہتا ہے کہ یہ رحمتیں میرے لیے ہیں، اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت ہوگی۔ تیسرا وہ کہتا ہے کہ میں لوٹایا بھی گیا تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے ہاں میرے لیے اچھا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کو نعمت نصیب ہوتی ہے ہماری طرف سے تو کہتا ہے کہ مجھے اپنے نالج، ٹرکس، ٹیکنیکس، سمارٹنس کی وجہ سے ملی ہے جو میں نے خود دنیا سے سیکھی ہے، اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس نعمت سے کوئی تعلق نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ سے وہ کیا دعائیں کرتا تھا، اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے تکلیف کو جو اسے پہنچی ہوتی ہے تو آگے سے ایسے اکڑ کر چلا جاتا ہے جیسے کہ اس کو کبھی وہ تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ جب ہم اسے چکھاتے ہیں اپنی رحمت تو انسانوں کا ایک گروہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہی کر بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں بے لگام چھوڑ دے تو یہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اس کا رویہ ہے، یہ اس کا بیہیویئر ہے کہ اللہ کے ساتھ ہی شرک کر بیٹھتا ہے، اکڑ جاتا ہے اور اللہ کو پکارنا بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو کریڈٹ دیتا ہے اپنے نالج کو اور کہتا ہے میں یہ ڈیزرو کرتا تھا اور قیامت نہیں آئے گی، اور اگر ہم اللہ کی طرف لوٹائے بھی گئے تو ہمارے لیے وہاں اچھا ہی ہوگا۔ ایسے مزاج والے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور کیا کرتے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کا وزڈم ہے کہ اس نے انسان کو دکھ دیا، کیونکہ اللہ انسان کو جہنم، قبر اور آخرت کے بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے وہ چھوٹا عذاب دیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ پلٹ جائے گا ہماری طرف، لوٹ آئے گا اللہ کے دین کی طرف۔ اللہ دکھ اس لیے دیتے ہیں کہ دکھ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتا ہے، ہمیں لیٹ کے، بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے۔ اللہ کا انسان کو دکھ دینا بے وجہ نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے غم دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ دنیا میں انسان کو چھوٹی تکلیف مل جائے اور آخرت کی بڑی تکلیف سے بچ جائے، اور اللہ دکھ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے گناہ جڑ جائیں اور ہم پر کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے۔ تکلیف کی نہیں بلکہ رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ جو رحمت میسر ہے اس پر شکر کریں، اور جو تکلیف آئی ہوئی ہے اس پر صبر کریں۔ اصل چیز تو آخرت ہے، انسان نے اصل چیز دنیا کو بنا لیا ہے۔ دنیا کے نشیب و افراز تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن جو چیز ختم ہو سکتی ہے وہ اضطراب ہے۔ اللہ کو مان کر، آخرت کو مان کر، حساب کتاب کے دن کو مان کر، اور جو اس دنیا میں نہیں ملا وہ وہاں مل جائے گا، اور جو مل گیا ہے اس پر ہم نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس غم
اس دکھ سے منہ موڑ کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اس کی تو دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں، بس خوشیوں کی طرف ہی بھاگتے رہیں، دنیا کی طرف ہی بھاگتے رہیں، تو اس دنیا نے تو بہت سے لوگوں کی جان لے لی ہے، کیونکہ یہ دنیا بہت سخت ہے، اس میں زندگی گزارنا بہت دشوار ہے، مگر جو چیز انسان کو ہمت دیتی ہے اس دشوار راستے پہ چلنے کی، تو وہ یہ ہے کہ آخرت اور اللہ کی ذات پر کامل توکل، اندھا توکل کہ اللہ نے ہمارے لیے جو بھی سوچا ہوگا اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، تو ایک چیز کو برا مانتا ہے اور وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، تو ایک چیز کو تو بہت پسند کرتا ہے، مرتا ہے اس کے اوپر، وہ تیرے لیے شر ہو سکتا ہے، ایول ہو سکتا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ہم اللہ کی حکمتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو ٹرسٹ ان اللہ، اگر آپ نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو اللہ پر توکل رکھیں، اور اگر نہیں ہوتا تو اس کی قدرت کو مان لیں، تقدیر پر یقین رکھیں، اور اگر غم پہنچ بھی گیا ہے تو صبر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب کتاب لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت اور قرب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔